بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت سے انکار کی اگر کوئی وجوہات ہو سکتی تھی تو اللہ نے ان کی تردید فرمائی کہ ایسی کوئی وجہ نہیں جس کی وجہ سے قرآن کی حقانیت سے انکار کیا جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے. اگر غور فکر کرتے تو قرآن جو پروگرام پیش کر رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. سابقہ انبیاء نے بھی پروگرام پیش کیا, لہذا یہ بھی کوئی وجہ نہیں انکار کرنے کی کہ قرآن اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہا ہے اور یہ کہ قیامت آئے گی, اس زندگی کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی, ایک نئی دائمی زندگی. یہ نیا پروگرام نہیں قرآن پیش کرتا. سابقہ انبیاء بھی یہ پیش کرتے رہے اور ظاہر ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ مانتے ہیں, یہ بھی مانتے ہیں کہ حج کی مشروعیت ان کے وقت سے ہوئی, فرض ہوا, اور پھر یہ بیت اللہ بھی انہوں نے بنایا. یہ ساری چیزیں مانتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی انکار کی وجہ ہے کہ ایک خدا کو پوجنے کا درس دے رہا ہے یا وہ کوئی قیامت کی بات کر رہا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقف نہ ہو کہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں. تو یہ وجہ بھی نہیں بن سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس ان میں رہے اور ان میں صادق اور امین کے نام سے لقب سے معروف تھے, مشہور تھے. امانت الدیانت والے, امانتیں بھی ان کے پاس رکھاتے تھے. تو ظاہر یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی. یا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون ہے, دیوانگی ہے, ذرا یہ بات بھی نہیں ہے. تو پھر انکار کی وجہ یہی ہے کہ یہ غور فکر نہیں کرتے. اگر یہ قرآن میں غور فکر کر لیں, سنتے ہی انکار نہ کر دیں, تو قرآن کی علوم, معارف, اس کی باریکیاں, خوبیاں ان کے سامنے آ جائیں اور دلدادہ ہو کے سینے سے لگا لیں قرآن. آج بھی مسلمان قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے, قرآن میں غور فکر نہ کرنے کی وجہ سے, نہ سیکھنے کی وجہ سے, غور فکر نہ کرنے کی وجہ سے, اور ادنا درجہ غور فکر کا لفظی ترجمہ ہے وہ نہ سیکھنے کی وجہ سے قرآن سے دور ہے. اگر لفظی ترجمہ ہی سیکھ لے اور اس کو پڑھتے جائیں تو قرآن کو سینے سے لگاتے جائیں گے.
اللہ نے فرمایا بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارہون، حقیقت یہ ہے کہ قرآن حق لے کر آیا اور حق کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے، کیونکہ حق کو یہ پسند کریں گے تو پھر خواہشات کی قربانی ان کو کرنی پڑے گی، خواہشات کی قربانی، اور یہ اس کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن تو ظاہر لوگوں کا تابع نہیں ہو سکتا، قرآن اگر لوگوں کا اور ان کی خواہشات کا تابع ہو جائے تو پھر یہ آسمان اور اس زمین اور سارا نظام کائنات کا درم برم ہو جائے گا، یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے یہ بچا ہوا ہے، پھر ظاہر اللہ اللہ کہنے والا جیسے کہ اللہ اللہ کہنے کا حق ہے، صحیح طریقے سے اس کی عبادت نہیں ہوگی تو پھر دنیا بھی نہیں ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعوت دینے والا بےلوث نہیں ہوتا، کہ کوئی دنیاوی لالچ ہوتی ہے، فیس مانگتا ہے وہ، اس وجہ سے لوگ پاس نہیں آتے۔ ظاہر انبیاء میں یہ چیز بھی نہیں پائی جاتی، آپ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو پہلے ہی سے کہہ رہے تھے اعلانیہ کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، میرا اجر تم سے میں اس میں کچھ نہیں مانگتا، یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی خراج، فیس، ٹیکس، معاوضہ یہ آپ سے طلب کرنا چاہیں تو بھی انکار کی کوئی وجہ ہے، وہ بھی نہیں، ان کا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے جو بہترین روزی دینے والا۔ اور پھر ظاہر ہے آپ کی دعوت بھی کس طرف ہے؟ دعوت بھی صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم جو اللہ کی رحمت اور رحمت کی مقام، رحمت کا مقام جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ قرآن کی طرف سے، آپ کی طرف سے انکار کی کوئی وجہ نہیں، وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ ہٹ درمی سے، ضد سے کام لے رہے ہیں، اور حسد، ضد اور درمی سے، تعصب سے کام لے کے غور فکر ہی نہیں کرتے قرآن۔ یہ تو ایسا کلام ہے جو اس میں غور فکر کرے تو اس کا دل دادا بن جائے، عاشق بن جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی شاعر نے قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھ کے 2 سال لگا کے یا کئی سال لگا کے، اور جب قرآن اپنے رئیسوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے جا رہا تھا تو راستے میں ایک بچے کی زبان سے قرآن کا یہ حصہ سنا، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، چند جملے سنے، رک گیا، بچے سے کہا پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھا وہ حصہ، کہنے لگا پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھا، تیسری مرتبہ جب اس بچے نے وہ حصہ پڑھا اس نے اپنی کتاب دور پھینک دی اور کہا کہ تیری کتاب تو ان 2-3 جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس پہ تو کئی سال لگا چکا ہے، پورا قرآن تو پورا قرآن ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اگر غور فکر کر لے، علوم و معارف سے، باریکیوں سے، نکات سے اور سمندر سے بھرا ہوا کلام ہے۔ اے اللہ، علوم کے سمندر سے بھرا ہوا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے روگردانی وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کا قیامت پہ ایمان ہے، قیامت پہ جن کا ایمان ہے وہ قرآن سے روگردانی نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش بھیجنے کی ایک حکمت بتائی کہ میں آزمائش بھیج دیتا ہوں اس لیے کہ بندہ میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، دبے جھکے میرے سامنے اور بغاوت سے باز آ جائے، عاجزی کا اظہار کر لے، اس پہ بھی اگر وہ سنبھلتا نہیں آزمائش پہ تو پھر میں اس پہ بڑے عذاب کا، سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتا ہوں، پھر مسلسل وہ عذاب سزاؤں کی چکی میں پستا رہتا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آج کل مسلمانوں کا یہ حال ہے، عملاً وہ بھی قرآن کے انکاری ہیں، قرآن کے باغی ہیں،
تو اس وجہ سے تو مختلف مصیبتوں کے پریشانیوں کے شکار ہے پوری دنیا میں، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی۔ یہاں بھی دیکھیں لوڈ شیڈنگ، پھر مہنگائی، بے روزگاری، خرچوں کا پورا نہ ہونا، پھر پڑوسیوں اولاد کے ہاتھوں پریشانی، بیوی کی طرف سے نافرمانی، ایسے ہی رشتہ داروں کا آپس میں محبت نہ ہونا، بغض و عداوت کا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کا نتیجہ کہ ہم نے کیا ہے، قرآن سے منہ موڑا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت، اپنی وحدانیت اور وقوع قیامت پہ کچھ اندرونی دلائل دیے ہیں انسان کے اندر سے اور کچھ بیرونی دلائل دیے ہیں، اور یہ جاننا کہ کامل قدرت اور وحدانیت کے دلائل ہیں، وہاں وقوع قیامت کے دلائل ہیں کہ جو اللہ اتنے بڑے کام کر سکتا ہے، حکمت سے بھرے ہوئے، وہ قیامت بھی لا سکتا ہے۔ پہلے اندر کے دلائل کیا ہے؟ انسان کو جھنجھوڑا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنائے تمہارے واسطے کان اور آنکھیں۔ دیکھیں دونوں جو حواس ظاہرہ ہے، یہ معلومات اور علوم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اور پھر کان آنکھوں سے بڑھ کر ذریعہ، آنکھ سے بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں، مثلا کسی چیز کو دیکھ کے اس کی شکل پہچان لیتا ہے، رنگت پہچان لیتا ہے، اس چیز کو پہچان لیتا ہے، لیکن آدمی علم کی باتیں جو سنتا ہے، اللہ کا کلام سنتا ہے، وہ کان سے سنتا ہے۔ اس لیے تو مفسرین میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں اہمیت زیادہ کس کی ہے، کانوں کی ہے یا آنکھوں کی ہے؟ تو بعض نے یہی کہا ہے کہ آنکھ کے مقابلے میں کان کی اہمیت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، آنکھوں سے بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں، لیکن کان کے مقابلے میں کم۔ علوم و معارف جتنے بھی انسان حاصل کرتا ہے استعمال کے ذریعے، میں کہتا ہوں آپ سن رہے ہیں، استاد کہتا ہے شاگرد سن رہے ہوتے ہیں، ایسے وعظ و نصیحت میں باتیں کی جاتی ہیں، مخاطبین سن رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے کے مقابلے میں سماعت سے زیادہ علوم حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے، اور پھر یہ عجیب و غریب نظام ہے اس کا، کان کا الگ عجیب و غریب نظام ہے، آنکھ کا الگ عجیب و غریب نظام ہے۔ شاید صاحب کا دروس میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں گردانی ہے، مقصد کیا ہے کہ انسان اگر ان کو لے کے میں نے آنکھیں کس طرح دی ہے عجیب و غریب، کان دیے ہیں سماعت کا آلہ، وہ کس طرح عجیب و غریب، ان کا نظام عجیب و غریب، تو یہ میری وحدانیت کی دلیل ہے۔ میں کان چھین لوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت قوت سماعت نہیں دے سکتی، کان نہیں دے سکتے۔ میں آنکھ چھین لوں پھر دنیا کی کوئی طاقت آنکھ نہیں دے سکتی۔ لہذا جو ذات اتنی عجیب و غریب آنکھیں اور کان دے سکتی ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں، تو اس کے علاوہ کوئی اور رب معبود نہیں ہے، اور جو اتنے عجیب و غریب اعضاء دے سکتا ہے تو وہ دوبارہ انسان کو کھڑا بھی کر سکتا ہے، اپنے سامنے اسے حساب بھی دے سکتا ہے۔ اے اللہ، لیکن یہ اعضاء اللہ کی بہت بڑی نعمتیں، اللہ جس مقصد کے لیے دے، اگر اس مقصد پہ استعمال کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالی
کہ ان نعمتوں کی قدردانی ہوگی، شکر ہوگا، اور اگر ان مقصد میں استعمال نہ کریں تو پھر ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، والدین کی زیارت کریں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات دیکھ لیں، نہ یہ کہ اس سے غلط چیزیں دیکھ لیں، غلط چیزیں دیکھ لیں، غلط چیزیں دیکھیں گے تو ناقدری ہوگی۔ اس سے دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، والدین کی زیارت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ناقدری ہوگی آگے۔ ایسے ہی کانوں سے اگر ہم گانے سنیں، غیبت سنیں، فحش باتیں سنیں تو یہ کانوں کی ناقدری ہوگی۔ اللہ نے اس لیے نہیں دیے تلاوت سننے کے لیے، تلاوت سننے کے لیے، نعتیں سننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے، علم کی باتیں سننے کے لیے، علم کی باتیں سننے کے لیے، علوم اور معارف اور علماء کی تقریریں سننے کے لیے، اللہ کا کلام سننے کے لیے اللہ نے کان دیے۔ اور اگر اس کے ذریعے اور غلط باتیں سنیں تو پھر کان کی ناقدری ہوگی۔ اور پوچھو گی، دوسری جگہ آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں پوچھو گی کہ جس مقصد کے لیے میں نے دیے تھے اس مقصد میں استعمال کیا تھا یا نہیں؟ اگر اس میں کیے ہیں تو ٹھیک، اس میں نہیں کیے ہیں، غیبت میں، چغلی میں، گانے بجانے میں اور غلط باتیں سننے میں یا دیکھنے میں استعمال کی ہوگی تو پھر وہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ کہے گا یہ تو میں نے اس لیے نہیں دی تھی اور میں نے حکم دیا تھا کہ اس کو غلط مقصد میں استعمال نہیں کرنا، کیوں کیا ہے؟ پھر پکڑ ہوگی۔ ایسے ہی دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو دل اخلاق کا مرکز ہے، عقائد کا مرکز ہے، نظریات کا مرکز ہے، تو اس دل کے اندر اچھے اخلاق کو جگہ دینی چاہیے، اچھے عقائد کو، اچھی نظریات کو، اچھی سوچ کو اور اچھے خیالات کو جگہ دینی چاہیے۔ اس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دوسروں کے لیے شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو۔ اے اللہ، دیکھیں اپنی جگہ ہر ایک نعمت بڑی ہے، ایک آدمی سنتا نہ ہو تو کس قدر بھاری پن محسوس کرتا ہے وہ، اور خاص کر سر میں بھاری پن، سر بڑا بھاری ہوتا ہے، بھاری پن محسوس کرتا ہے، کسی نے بہت بڑی چٹان رکھ دی ہو سر کے اوپر۔ ایسے ہی ایک آدمی اگر آنکھ کے اس کی جو ہے نہ ہو یا نابینا ہو تو اس کے آگے تو سارا جہان گپ اندھیرا ہے، اس کے لیے تو رات دن برابر ہے، ساری جہان اس کے اوپر تاریک ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد حدیث قدسی ہے، جس سے میں اس کی عزت کی چیزیں یعنی دونوں آنکھیں لے لوں اور اس پہ صبر کرے، واویلا نہ کرے، تو میں اس کو جنت دینے کے سوا کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہوں گا۔ اتنی بڑی نعمتیں ہیں آنکھیں کی۔ ایسے رسول نے دل کے بارے میں فرمایا کہ دل، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، وہ اگر صحیح رہے سارا جسم صحیح رہتا ہے، وہ اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑا ہوتا ہے، وہ فاصل ہو جائے، خراب ہو جائے، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ رسول اللہ کا کلام ایسا جامع معنی کہ ہر لحاظ سے یہ حال ہے، جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اگر جسم میں دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، دل خراب ہے تو سارا جسم کیا ہے؟ خراب ہے۔ جو دل کا مریض ہو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، کسی کام کا نہیں ہوتا، اس میں کسی چیز کی ہمت نہیں ہوتی، جان ہی نہیں ہوتی۔ اور ایسے اگر دل دینی اعتبار سے بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑا ہوتا ہے، دل بن جائے تو سارا جسم بن جاتا ہے۔ یہ جو چہرے پہ انقلاب آتا ہے، سر پہ انقلاب آتا ہے، ٹوپی پگڑی کی شکل میں، داڑھی کی شکل میں چہرے پہ، اور جسم پہ نیک لوگوں کا لباس کی شکل میں انقلاب آتا ہے،
یہ اس لیے آتا ہے کہ اس سے پہلے دل میں انقلاب آ چکا ہوتا ہے، دل میں انقلاب آ چکا ہوتا ہے۔ دل میں انقلاب وہ ایسا انقلاب ہوتا ہے، اس کی تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا اثر ہر چیز پہ ظاہر ہو جاتا ہے، ہاتھوں پہ بھی، زبان پہ بھی، کانوں پہ بھی، پاؤں پہ بھی، سارے اعضاء پہ اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ دل جب بن جائے تو سارے اعضاء بن جاتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حضرت انسان جو دل ہے میرا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا میرا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں تو نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ایسا عجیب و غریب جوہر عطا کیا، اس لیے ہر چیز کی پوچھ ہوگی۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ سارے نقصان میں ہوں گے، سارے نقصان میں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ آدمی اس نقصان سے بچے گا، اخروی نقصان سے، کہ جو اللہ کے پاس سلامت والا دل، سلامتی والا دل، صحیح دل، صحیح سالم دل، جس کو اس نے گمراہی سے بچایا ہوگا، بے دینی سے بچایا ہوگا، اللہ کی بغاوت سے بچایا ہوگا، برے ماحول سے بچایا ہوگا، ایسا دل لے کے جو اللہ کے پاس آئے گا وہ اخروی نقصان سے بچ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں دل کی بات کی کہ دیکھو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جان کان دیے، آنکھیں دیے اور دل دیے۔ کیسی عجیب چیز ہے دل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ پھر اللہ نے یہ جو اندرونی دلائل تھے اس کی وحدانیت کے اور وقوع قیامت کے، اس کی کامل قدرت کے، اور اس کے میں کہتا ہوں محسن ہونے کے، منعم ہونے کے، اور اس بات کے کہ اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ آگے بیرونی دلائل ان چیزوں کے دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے کہ جس نے انشاء بنائے لکم تمہارے واسطے السمع کان والابصار آنکھیں والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ بیرونی دلائل، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پھیلایا ہے، پھیلائے رکھا ہے تمہیں، فی الارض زمین، دنیا کے مختلف خطوں میں انسانوں کو پھیلائے رکھا ہے۔ ہر جگہ کی آب و ہوا مختلف ہے، اس کے اعتبار سے لوگوں کی شکلیں بھی، رنگتیں بھی مختلف ہیں، لیکن اللہ جب چاہے گا تو وہاں سے سب کو اکٹھا کر لے گا۔ یہی کہہ رہے آگے، پھیلائے رکھا ہے زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، دیکھیں اس کی قدرت کو دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی بادشاہت میں دیکھ لیں، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اس کے لیے پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، لوگوں کو ڈنڈوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں، دکھیل کے جمع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، لوگ خود بخود دوڑتے ہوئے جائیں گے، دوڑتے ہوئے، کوئی پیچھے نہیں رہ سکے گا۔ یہ اس کا عجیب و غریب نظام ہے، عجیب و غریب قدرت ہے اس کی۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور دیکھیں قیامت کا سلسلہ تو یہاں جاری ہے دنیا میں، کہ کسی کو زندہ، جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو کیا کر دیتا ہے، موت دے دیتا ہے۔ اور وہ وہی ذات ہے کہ جو زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اور وَيُمِيتُ، اور موت دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے، قبض قدرت میں ہے دن اور رات کا آنا جانا، دن اور رات کا آنا جانا، یکے بعد دیگرے۔ افلا تعقلون، بس تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، بس تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے کہ جو اللہ اتنے بڑے کام اکیلے کر رہے اور کر سکتا ہے، تو کیا تمہیں وجود دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا وہ؟ اور ظاہر ہے یہ اس کی وحدانیت کے دلائل بھی ہے کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ جب اور کوئی نہیں کر رہا ہے تو پھر خدائی میں بھی اور کوئی شریک نہیں۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ ان لوگوں نے تو وہی بات کہی جو پہلے لوگوں نے کہی۔
پہلے لوگوں نے کیا بات کہی؟ قالو، انہوں نے کہا اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، البتہ تحقیق وعدہ دیا گیا ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو، یہ وعدہ کیا گیا ہم سے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ، یہ من قبل، اس سے پہلے. لیکن ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں علیہ یہ مگر پہلے لوگوں کی نقل در نقل ہونے والی باتیں. آج تک سینکڑوں سال گزر گئے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ آیا ہو. اللہ نے فرمایا یہ تو یہ کہتے ہیں، اور حقیقت یہ جو میں نے کی، حقیقت یہ جو میں نے کے دی، ایک دن یہ میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کے دلائل ان کے سامنے ہیں، پورے وجود سے بھی اور بیرونی دنیا سے بھی. اللہ تبارک اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.